عنوان رہے گا پاکیزگی کے اوپر. پاکیزگی کے اوپر مختلف حوالوں سے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہڈی رسی شخصیت جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب. قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی اور تمام تر ناظرین کی خدمت میں بھی. بہت شکریہ قبلہ. تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا ناظرین جو ہے وہ آغاز کریں گے، اور جس طرح سے ہمارا موضوع پاکیزگی ہے، پاکیزگی کیوں ضروری ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اسلام میں اتنی زیادہ تاکید کیوں کی گئی ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں قبلہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کروں یہ واقعی ٹاپک دینی طور پہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پاکیزگی کو کہا گیا نظافت من الایمان، یا نظافت جو ہے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. تو اگر ہم اپنی ڈیلی لائف کو، روٹین لائف کو دیکھیں تو کس طرح جو ہے وہ ہماری زندگی میں نجاست آتی ہے، کس طرح جو ہے وہ ہم گھرے ہوئے ہیں جراثیم، بیکٹیریاز، وائرسز کی دنیا میں. روزانہ جو ہے وہ گرد و غبار بہت زیادہ ہے. اب تو یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ حتیٰ آپ بارش نکلی ہو، دھوپ، تو اس میں آپ جب روشنی آتی ہے کھڑکی سے اندر کی طرف تو آپ دیکھیں تو کس طرح جو ہے فضا آلودہ ہے. پھر انسان کا دوسرے انسانوں سے رابطے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح پولوشن جو ہے وہ اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کے علاوہ گھر میں، باہر میں، گلی بازار کوچوں میں بعض اوقات گندگی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اثرات ہیں انسان کے اوپر. پھر اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ روٹن مٹیریل جو فاسد ہو گیا ہے، کھانے کا جتنی بھی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں جو ہیں تو یہ باہر پڑی ہوتی ہیں. اسی طرح آپ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو مختلف طرح سے انسان کی اپنی باڈیلی جو بہت ساری چیزیں خارج ہوتی ہیں، جس میں پسینہ بھی ہے، مطلب اور جو انسان کے وجود سے چیزیں خارج ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ انسان اس کے گردا گرد جو ہے وہ کس قدر آلودگی ہے، کس قدر پولوشن ہے. اب تو پولوشن کی بھی کئی قسمیں آ گئی ہیں. وائس کا پولوشن ہے فرض کریں، اسی طرح اور چیزوں کا پولوشن ہے. تو یہ پولوشن جو ہے وہ انسان کو، انسان کی صحت کو، اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے ان سارے چیزوں کا. اور جو ہے وہ اس حالات سے دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ضرورت ہے کہ پاکیزگی کی طرف جو ہے وہ انسان توجہ دے. لہذا اس اعتبار سے پاکیزگی کے مقابلے میں ہے نجاست ہے، یا مثلا گرد و غبار کا ہونا ہے. پاکیزگی کے مقابلے میں پولوشن ہے. تو یہ پولوشن جو ہے وہ ڈائریکٹ انسان کی ہیلتھ کو، حتیٰ انسان کی زندگی کی جو روٹین کی کیا کہتے ہیں معاملات ہیں ان کو بھی انسان سست ہو جاتا ہے، انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، ذہنی طور پہ انسان جو ہے وہ کئی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. نتیجتاً جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹ انسان کی اپنی پرفارمنس پہ بھی اس کا اثر ہے. تو اس اعتبار سے پاکیزہ رہنا، پاکیزہ اپنے آپ کو رکھنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اس اعتبار سے یہ پاکیزگی جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خصوصاً آج کی اس دنیا میں جب آپ دیکھیں جہاں ترقی ہوئی ہے، پہلے تو ظاہر ہے کہ زیادہ تر انسان کا خصوصاً یہ جو انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے انسان کی زندگی کمپیریٹیولی جو ہے وہ سادہ تھی. اب اس انڈسٹریل ترقی کے بعد یہ ہوا ہے کہ انسان جو چیزیں بنا رہا ہے، اور آپ کبھی گوگل کر کے دیکھیں تو کتنا زیادہ پولوشن جو ہے وہ انسان خود کریٹ کر رہا ہے، خود کی مطلب دھواں کی شکل
فرض کریں میٹیریل جو ہے مختلف قسم کا، شیشہ ہے، لوہا ہے، پلاسٹک ہے، تو ان چیزوں میں تو یہ ڈائریکٹ انسان کی صحت پہ اس کا اثر ہو رہا ہے، اور لوگ خیال بھی نہیں رکھتے، خصوصاً گھروں کا، پھر اسی طرح گلی محلوں کا خیال رکھنا کہ انسان جو ہے وہ تھوکنا کہاں پہ ہے، کھانسی کہاں پہ کرنی ہے، میرا مطلب ہے کون سی چیز اٹھانی ہے، کون سی کہاں پھینکنی ہے۔ جی ہاں، ڈسٹ بن جب موجود ہے تو عموماً یہ عادت بہت ہی بری ہے دینی طور پہ، کہ جب آپ کے پاس ڈسٹ بن کی سہولت ہے تو آپ سڑک پہ بیٹھ پھینکنا جو ہے وہ گناہ ہے، گلیوں میں پھینکنا اس طرح کوڑا کرکٹ جو ہے اور خیال نہ کرنا تو یہ درست نہیں ہے، تو لہٰذا انسانی زندگی میں جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اگر اسی اسلامی نقطۂ نگاہ سے پاکیزگی کی اہمیت کو دیکھیں، اس میں تھوڑی سی پاکیزگی اور یعنی کہ طہارت، اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس میں میں اس پہ سب سے انتخاب پہلے تو جی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ توابین کو، اور جو پاک رہتے ہیں، اگرچہ اس پاکیزگی سے مراد دونوں طرح کی پاکیزگی ہے، ظاہری بھی اور باطنی باطنی بھی۔ پاکیزگی۔ پھر اسی طرح یہ جو اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اما بنعمت رب کا فحدث، اس کو بھی اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی صاف ستھرا رہنا، پاکیزہ رہنا، نعمتوں سے استفادہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے خصوصی طور پر، ویسے تو سارے انسانوں کے لیے، لیکن نعمتوں سے استفادہ کرنا، خود کو پاک رکھنا، اپنے انوائرمنٹ کو پاک رکھنا۔ تو اس سلسلے میں چاند ایک حدیث بڑی واقعاً خوبصورت ہیں، اس ٹاپک کے حوالے سے میں غور کروں گا آپ کی خدمت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ صلی اللہ۔ حدیث ہے تنظفوا بکل ما استطعتم، جتنا کوشش کر سکتے ہو صفائی کرو، یہ قابل غور ہے، اللہ واہ، یعنی جتنا صفائی کر سکتے ہو اپنے آپ کو صاف رکھو۔ فإن اللہ واہ، تعالی بنى الاسلام علی النظافہ، اللہ نے تو دین کو پاکیزگی پہ بنیاد رکھا ہے، بڑا اللہ اکبر، خوبصورت، اللہ، یعنی دین کی بنیاد جو ہے وہ نظافت کے اوپر ہے، پاکیزگی کے اوپر ہے، کلینلینس کے اوپر ہے۔ اگلا جو جملہ ہے قابل غور ہے وَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ، جنت میں وہی جائے گا جو صاف ستھرا رہتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ جو پاکیزہ رہتا ہے، جو مطلب ہے واقعی صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ ہم اس قدر وہ کیا کہتے ہیں بے اعتنا ہو گئے ہیں اپنی صفائی پاکیزگی کے حوالے سے، چیزیں پڑی رہتی ہیں بے ہنگم، اور جہاں پہ ان چیزوں کو ہونا چاہیے وہاں پہ نہیں ہوتی۔ پھر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الناسک النظیف، اللہ تعالیٰ جو ہے اس آدمی کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے جو عابد ہے لیکن پاک ہے۔ بعض اوقات لوگ عبادت کرتے ہیں تو اپنی پاکیزگی کا، صفائی کا خیال نہیں رکھتے، یعنی آپ نے فرض کریں مصلی بچھایا ہے تو کم از کم اگر کوئی اطراف میں کوئی چیزیں پڑی ہیں تو ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ارشاد فرمایا من اخلاق الانبیاء التنظف، جو ہے وہ انبیاء جو ہیں کہ اخلاق میں سے، ان کے مینرز میں سے ایک جو ہے وہ پاکیزہ رہنا ہے۔ میں یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، فرمایا النظیف من الثیاب یذهب الحم والحزن وهو الطہور للصلاۃ، جو آدمی اپنے کپڑوں کو پاک رکھتا ہے، یہ جو کپڑے انسان ہیں وہ پاک رکھتا ہے تو غم و اندوز سے دور ہو جاتا ہے، یعنی کپڑوں کو پاک رکھنے سے انسان کا غم، انسان کا دکھ جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ طہور للصلاۃ، نماز کی پاکیزگی کی شرط یہ ہے کہ انسان کے کپڑے بھی پاک صاف ہوں۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک بڑا خوبصورت ایک اینگل انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن کریم میں نا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی
عبادت کرتی ہے تو اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حتیٰ یہ جو لباس ہے یہ بھی صاف ستھرا ہو تو اللہ کی عبادت کرتا ہے. ڈرٹی بالکل صحیح میلا ہے یہ بھی مطلب ہے آپ کی عبادت میں کمی آ جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافہ. اللہ پاک ہے اور پاک انسان کو اللہ پسند کرتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اسی طرح اللہ جو ہے وہ اللہ پاکیزہ ہے اس کی ذات, تو وہ پاکیزہ انسان سے محبت کرتا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ہدایت فرمایا تنزف بالماء من النتن الريح الذي يتأذى به توحدوا انفسكم فإن الله عز وجل يبغض من عباده القادورة الذي يتأنف به من جلس إليه. بہت خوبصورت حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو گندی بدبو تم خارج کرتے ہو تمہارے وجود سے خارج ہوتی ہے, تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو پانی سے دھو. یہ ابھی ایک کلچر آ گیا ہے کہ پانی سے نہیں دھوتے, ٹیشو سے صاف سوف کر لیتے ہیں. تو یہ ٹیشو سے صاف کرنا جو ہے اس سے کئی بیماریاں آج دنیا کے اندر, حتیٰ بواسیر کی بیماری بھی کہتے ہیں. اچھا, جب اس کو تھوڑا سا بات کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کے اوپر اور اس کو مزید کھولتے ہیں عموماً لوگوں کے لیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اصلاح ہو جائے گی. اس کو ہم طہارت کہتے ہیں, پانی سے دھونا یا اس کی جو اس کے اوپر ویکس ہے اس کو کسی صابن کے ساتھ پہلے اس کی چکنائی کو صاف کرنا, اس کے بعد اس کو طاہر کرنا, اس کو 3 مرتبہ پانی سے دھونا, جو اسلامی احکام ہے, جو شرعی احکام ہے. اس کے علاوہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اینٹی بیکٹیریل چیز سے اگر اس کو صاف کر دیا جائے, یعنی اگر بیکٹیریا ختم ہو گیا تو وہ اس کو پاک سمجھتے ہیں, اس کو طاہر کرنا نہیں سمجھتے. اس میں جو فرق ہے کہ اس فرق کو واضح کر دیں. میں عرض کروں کہ اس وقت جو لوگ پانی سے نہیں جگہ اپنا بدن صاف کرتے نا, تو کئی بیماریاں اس وقت پیدا ہو رہی ہیں. ابھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں حتیٰ بواسیر کی بیماری جو ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہے کہ یہ جو خالی سمجھتے ہیں کہ بیکٹیریا ہم نے صاف کر لیے ہیں, نہیں, پانی اللہ تعالیٰ نے خالق نے آپ کے وجود کے لیے دیا ہے. تو نتیجتاً اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ جو گندا میلا رہتا ہے نا, پروردگار اس سے بغض کرتا ہے, پروردگار ناپسند کرتا ہے اس شخص کو. قاذورا, اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا. اچھا, ایک آدمی اپنے طور سے طہارت کر رہا ہے مگر وائف کے ساتھ کر رہا ہے, مطلب کسی اینٹی بیکٹیریل کسی چیز سے کر رہا ہے, مطلب اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ یہ صاف تو ہو گیا مگر یہ طاہر نہیں ہوا ہے, یہ پاک نہیں ہوا ہے, وہ مصلی پہ جانے لائق نہیں ہے جب تک اس کو پانی کے ساتھ شرعی احکام کے ساتھ 3 مرتبہ پاک نہ کر لے. اور وہ بھی شرائط میں یہ ہے کہ اس کا پہلے اگر جسم پہ کوئی چکنائی تھی, کوئی ویکس تھا, تو اس کو پہلے صاف کرے ورنہ طہارت نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اور کھول دیں. میں ابھی ادھر ہی آ رہا ہوں کہ دیکھیں, عرض کیا کہ دین کی نگاہ میں پانی سے طہارت حاصل ہوتی ہے. یہ جو طہارت ظاہری ہے اس حدیث میں بھی ابھی ذکر آیا ہے کہ یہ طہارت جو ہے صاف ہونا, مطلب ہے آپ کا خیال ہے صاف ہو گیا, نہیں, طہارت جو ہے حاصل ہوتی ہے, ظاہری طہارت جو بدن کی ہے وہ پانی سے حاصل ہوتی ہے. ورنہ صاف ستھرا ہو گیا چلو ٹھیک ہے صاف ہو گیا, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ پانی استعمال نہیں کرتے ان کے ہاں بیماریاں زیادہ بڑھ گئی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-2 حدیثیں اور میں عرض کروں گا. طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ, یہ جو بدن ہے تمہارے, یہ جو باڈی ہے, اس کو پاک رکھو تو اللہ تمہیں پاک کرے گا. یعنی پاکیزگی کا اثر حتیٰ انسان کی مانوی شخصیت پر پڑتا ہے. انسان کا ذہن جو ہے وہ بھی, اس کی انسان کی روح جو ہے اس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو بدن ہے تمہارے باڈیز, ان کو پاک رکھو. فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. بہت خوبصورت پوائنٹ ہے, بہت ہی خوبصورت, کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بدن جو ہے, اس پاک بدن کے ساتھ رات کو جب سونا چاہو تو یہ بدن تمہارا صاف ستھرا ہو. اگر صاف ستھرا ہو تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہتا ہے ساری رات.
اور پھر وہ دعا کرتا ہے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار اس آدمی کو بخش دے کہ یہ رات کو پاک ہو کر سویا ہے. سبحان اللہ. واہ. یہ خوبصورت باتیں ہیں. بیس العبد القادور، سب سے برا انسان وہ ہے کہ جو ہمیشہ نجس رہتا ہے اور مطلب ہے اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا. میرا مطلب ہے ٹوائلٹ گیا ہے تو اب مطلب ہے اس کو خبر ہی نہیں ہے، کئی گھنٹے جو ہے وہ گزر گئے ہیں. اچھا اس میں اچھے بھی دیکھیں اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، اس کو بھی شامل کر لیں. ایک وہ ہیں جو کہ صفائی ہائیجین کا تو خیال رکھتے ہیں، مطلب کہ ڈیلی وہ شاور بھی لیں گے اور جو ہے وہ ہر چیز کو مطلب بیکٹیریا قریب نہیں آنے دیں گے، مگر طہارت کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو اس سے کیا کام چلے گا؟ دیکھیں اوورال تو یہ آدمی اس کی عادت بہت اچھی ہے، لیکن طہارت کے حوالے سے وہ جو میں کچھ ابھی چیزیں اور بھی بعد میں عرض کرتا ہوں کہ دین نے جو بنیادی طور پہ احکام دیے ہیں وہ ان کے پیچھے فلسفی جو ہے کیا ہے. بنیادی طور پہ ایک تو نقطہ میں نے عرض کیا کہ پانی کے ساتھ وہ جو بدن کی طہارت ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو خاص قسم کا غسل ہے جو شریعت نے فقہ نے بیان کیا ہے وہ نماز کے لیے اس کی طہارت اس انداز سے حاصل کرنا. لیکن یہ جو آدمی روزانہ نہاتا ہے پانی فرض کریں مطلب نہاتا ہے یا فرض کریں اپنی بدن کی طہارت کا خیال رکھتا ہے تو یہ اوورال تو اچھا عمل ہے، لیکن اس کو وہ طہارت جس سے نماز پڑھ سکیں ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور ہیں. نتیجتاً پانی کا استعمال جو ہے بنیادی طور پہ وہ ضروری ہے بیکٹیریا سے، وائرس سے اور گرد و غبار سے جو روزانہ انسان کی باڈی سے فرض کریں پسینے کی شکل میں بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. تو اس کے لیے پانی کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی درست ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حدیث میں لما ابصر رجل شعثا شعر رأسه وسخطا ثيابه سيئا حاله، کسی شخص کو دیکھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کنگھی اس نے نہیں کی ہوئی تھی، کپڑے بھی اس کے بہت میلے تھے. تو حضور نے وہاں پہ ارشاد فرمایا من الدین المتع و اظہار النعمہ، دین یہ کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو اور صاف رہو، پاک و پاکیزہ رہو. کئی لوگ کئی دن جو ہے وہ کنگھی نہیں کرتے، میرا مطلب ہے اپنے جو ہے وہ اس کو جو ہے خیال نہیں رکھتے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی یہ خوبصورت باتیں ہیں، خود ائمہ بھی اس پہ عمل کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے نبی اکرم بھی اور پیغمبر اکرم بھی آپ کی اہل بیت ہیں، گھر کے کام کی صفائی ستھرائی میں اپنی خواتین کا اپنی زوجہ کا ساتھ دیتے تھے. مولا جو ہے ارشاد فرماتے ہیں غسل الاناء وکسح الفناء مجلبۃ الرزق للرزق، گھروں کے برتنوں کو دھونا صاف کرنا اور جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کو گھر سے باہر پھینکنا بن میں مطلب ہے تو اس میں پھینکنا جو ہے اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں یعنی کتنا اس صفائی کا پاکیزگی کا تعلق ہے انسان کی زندگی کے دیگر معاملات کے ساتھ. پھر ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تین حدیثیں اور میں عرض کروں گا. لا تعوا التراب خلف الباب فانه مأوى الشیطان. بعض لوگ جو ہوتے ہیں اب تو خیر وہ تھوڑا سا ہم ان معاشروں میں جو کیا کہتے ہیں ویسٹ کے اندر تو وہ یہ جو ویکیوم کلینر ہے اس کے ساتھ نارملی معاملہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ کوڑا اکٹھا کر کے تو دروازے کے پیچھے کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ شیطان کا مقام ہے. شیطان سے مراد ظاہراً یہاں پہ گندگی اور جراثیم ہے، ظاہراً یہی مراد ہے. تو پھر فرمایا بیت الشیاطین من بیوتکم بیت العنکبوت، یعنی گھر میں جالا لگا ہوا ہے اور مکڑی جو ہے وہ گھوم پھر رہی ہے، تو یہ جو جالے ہیں یہ فرمایا کہ یہ شیاطین کے گھر ہیں، شیاطین کے گھر ہیں. تو نتیجتاً یہ ہے اس طرح کی بہت ساری روایات
موجود ہیں جس کے اندر توجہ دلائی گئی ہے. امیر المومنین صلوات والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث میں کہ اگر یہ جالے والے گھر جو ہیں اگر یہ عنکبوت کو اور جالوں کو صاف نہ کیا جائے تو اس سے فقر جو ہے وہ گھر میں آتا ہے. تو یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ دین کی نگاہ میں پاکیزہ رہنا، پاکیزگی کا خیال رکھنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یعنی جنت میں جانے کی شرط ہے کہ انسان پاکیزہ ہو. بہت ہی برا شخص وہ ہے جو صفائی کا خیال نہیں رکھتا. خدا ایسے آدمی کو پسند نہیں فرماتا. لہذا جنت میں جانے کے لیے، خود کو پاک رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس قدر روایات جو بیان کی گئی ہیں. اچھا، ایک اور خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کے لیے اس کے اوپر سوال کروں گا. اس طرح سے ہوتا ہے بعض دفعہ ہمارے کیا تو بڑا پوچھا ہوا آدمی اس کو مانا جاتا ہے جو کئی مہینے سالوں سے نہایا نہیں ہو. تو عموماً لوگ مزارات پہ اور اس طرح سے لوگوں سے انسپائر ہو جاتے ہیں. تو اس بھی ذرا توجیہ فرما دیں کہ اصل وہ ہے جو پابند شریعت ہو، جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی، اہل بیت کے ذریعے سے ظاہر ہوتی رہی ہر زمانے میں، اپنے وقت میں. آج بھی امام زمان السلام اس کے جو ہے وہ وارث ہیں. تو ایک آدمی وہ شریعت پہ عمل ہی نہیں کر رہا تو وہ پہنچا ہوا کہاں سے ہو گیا، اور اس کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں تو پھر کس کے ساتھ ہے. تو ان کو تھوڑا سا اس کو واضح کر دیں کیونکہ اس سے ہمارے بڑے نوجوان دھوکے میں آ جاتے ہیں. میں عرض کروں بنیادی طور پہ دیکھیں شریعت جو ہے وہ کون لایا ہے؟ وہ جو خود منبع ہے طہارت کا، پاکیزگی کا، وہ ہستی جو اس کائنات کے لیے اسوہ کامل ہے. میں چلو کم از کم آج کی نسلیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتی، کم از کم تصویریں انہوں نے دیکھی ہوں گی. ہم نے تو ڈائریکٹ بھی دیکھا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کس قدر نورانی شخصیت تھی، کس قدر پاکیزہ تھا ان کے گھر کا ماحول. یعنی یہ ضروری نہیں کہ مال و دولت ہو تو انسان پاکیزہ رہتا ہے. نہیں، صاف ستھرا رہنا، پاکیزہ رہنا یہ تو شریعت کا حکم ہے. اور یہ میں نے حدیثیں ابھی آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں کہ بیس العبد القاذورہ، یعنی سب سے برا آدمی وہ ہے جو ایسے گندا میلا اور بالکل بال اس کے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، وہ خود بھی اس کے کپڑوں کی کوئی سمجھ نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. شریعت کے احکام یہی ہیں کہ نیک پاکیزہ انسان کی شناخت یہ ہے کہ وہ اس کا ظاہر بھی پاک ہو، اس کا باطن بھی پاک ہو. اچھا، تھوڑی سی ظاہری طہارت اور باطنی طہارت اس کو تھوڑا سا واضح فرما دیں. دیکھیں میں اس پہ زیادہ تو ابھی ظاہر ہے کہ ٹاپک ہمارا کہیں اور چلا جائے گا، لیکن ظاہری طہارت کا ڈائریکٹ اثر ہے باطنی طہارت کے اوپر. باطنی طہارت سے مراد ظاہر ہے کہ نگاہ کی طہارت ہے، دل کی طہارت ہے، سوچوں کی طہارت ہے، انسان کے عقائد کی طہارت ہے. وہ جو باطن کے اندر ہے وجود، اس باڈی کے اندر جو پروردگار نے رکھا ہے تو وہ طاہر اس کی طہارت کا اثر ہے. یعنی مثلا فرض کریں پاک صاف مصلی ہو، پاک صاف جگہ ہو، پاکیزہ جگہ ہو تو وہاں عبادت کا بھی اثر کچھ اور ہے. گندی میلی جگہ کے ساتھ، گندے میلے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ہے وہ عبادت بھی، وہ میں آیت اللہ جوادی عاملی کی بات بھول گیا. وہ فرماتے ہیں کہ ہاں بلکہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ لباس پاک اور صاف ستھرا ہو تو وہ بھی عبادت کرتا ہے، عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال اس کا تعلق ہے، ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کے اخلاق کے اوپر، انسان کے مینرز کے اوپر، انسان کی باطنی شخصیت پہ بھی ڈائریکٹ اس ظاہری صفائی کا اثر ہے. یہ جو غسل کا حکم دیا گیا ہے یہ ظاہری ہے لیکن اس کا تعلق باطنی طہارت کے ساتھ ہے. نتیجتاً یہ ہے کہ اس ظاہری طہارت کو جو ہے وہ باطنی طہارت کا ایک کنیکشن جو ہے وہ سمجھا جائے. یعنی اگر ظاہری طور پر انسان طہارت کا خیال نہیں رکھے گا تو باطنی طہارت اس کی مجروح ہوتی چلی جائے گی، کمزور ہو جائے گا. یہ دین کا حکم تو یہ، دین کا شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پہ بھی صاف ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو تاکہ اس کی باطنی طہارت جو ہے وہ، یہ دیکھیں یہ ظاہری طور پہ جو ہے وہ یہ کرونا کی بیماری، یہ وائرس، یہ بیکٹیریا کیوں پھیلتے ہیں؟ یہ ظاہری طور پہ صاف نہ ہونے کے نتیجے میں ہے. انسان جو ہے وہ کیئر نہیں کرتے اور سمجھتا ہوتا ہے کہ بھائی
میں نے اپنے آپ کو کلین کر لیا. تو یہ بیماریوں کے پھیلنے کا ایک سبب جو ہے، خصوصاً آج کی دنیا کے اندر جب اتنی کمپلیکیٹڈ دنیا ہو گئی، اتنا انسانوں کے ریلیشنز جو ہیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے، تو ان ریلیشنز کے ہوتے ہوئے انسان جو ہے وہ آتا بیماریوں کی جگہ بنتا ہے. اور یہ جو پھینک دیتے ہیں گلی کوچوں میں کھا پی کے تو وہیں پہ پھینک دیا، یہ عادتیں کوئی اچھی عادتیں نہیں ہیں. دین نے اس کو منع کیا. شاید کسی اینگل سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یعنی نہ گھر کا خیال رکھنا نہ گلی کوچے کا. بعض لوگ گھر کا بہت خیال رکھتے ہیں، گلی کوچے کا خیال نہیں رکھتے، مسجد کا خیال نہیں رکھتے، اجتماعی عبادات کی جگہیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مطلب ہے کوئی فرشتے آئیں گے صاف کریں گے ان کو. نہیں، یہ سب کا فریضہ ہے اس صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا. بالکل صحیح. اچھا، پاک اور صاف رہنے کے لیے اسلام کے جو احکامات جو اسلام نے وضع فرمائے ہیں ان کو ذرا بیان فرما دیں. یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے، میں اس کو عرض کروں گا. یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو ہماری روٹین کی لائف میں جو ہے وہ جس کا حکم دیا گیا ہے. مثلا فرض کریں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ تاکید کی گئی ہے. ٹوائلٹ مینرز میں تاکید کی گئی ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ دھوئے جائیں. تو یہ ہاتھوں کا دھونا جو ہے، ہاتھ ابھی کرونا وائرس نے تو ثابت کر دیا کہ ہاتھوں سے جو ہے جراثیم زیادہ جلدی پھیلتے ہیں. تو آپ دیکھیں صدیوں پہلے دین نے فرمایا کہ ہاتھ جو ہے وہ انسان کو چاہیے کہ دھوئے. تو یہ روایات میں موجود ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو. اسی طرح کھانے سے پہلے کلی کرو اور کھانے کے بعد بھی کلی کرو. یعنی منہ کو دھونا جو ہے یہ بھی بہت سارے انسان اگر اس صفائی کا خیال رکھے، ورنہ پیٹ جو ہے وہ جراثیم کا گڑھ بن جاتا ہے. تو ہاتھ دھونا یہ دین کا ایک حکم ہے. نمبر 2، وضو کرنا جو ہے وہ بھی پاکیزگی کے ساتھ ہے. تو یہ دین کے احکام میں سے ہے. حتیٰ یہاں تک کہ ہے کہ مستحب وضو جو ہے اس کا کتنا ثواب ہے. وضو جو ہے نمازوں کے لیے بھی، بلکہ بیان فرمایا گیا ہے حدیث میں کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو ہوتا ہے، اور اگر باوضو ہو کر جو ہے وہ رات کو سوئے تو وہ رات گویا اس نے عبادت میں گزاری ہے. تو یہ چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد آ جاتا ہے غسل یا غسل، دونوں ہی چیزیں ہیں، دونوں لفظ استعمال ہو سکتے ہیں. غسل تو وہ غسل شرعی ہے جو کہ واجب بھی ہے بعض جگہوں پہ اور بعض جگہوں پہ مستحب ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ابھی ماہ مبارک ہے رجب کا، تو کئی جو ہے اعمال ان کا تعلق غسل کے ساتھ ہے. یعنی آپ زیارات ہیں، اعمال ہیں، رجب کے ہیں، شعبان کے ہیں، ماہ رمضان میں شبہ قدر کے اعمال ہیں، تو اس میں ابتدائی طور پہ لکھا ہوگا کہ غسل کرنا جو ہے مستحب ہے. یعنی دین چاہتا ہے کہ تمہارا بدن سارے کا سارا پاک ہو. تو اپنے بدن کو اچھا غسل کرنے سے جو ہے وہ غسل کے حوالے سے بعض چیزیں قابل غور ہیں. غسل کرنے سے ایک تو انسان کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، خستگی اور بیچارگی دور ہوتی ہے، انسان کے وجود میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نشاط اور خوشی کا احساس ہوتا ہے. بدن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نہانا جو ہے وہ اس سے کہتے ہیں انسان کے بدن کی چربی بھی کم ہوتی ہے. یعنی غسل کرنے سے انسان کے بدن کی چربی کم ہوتی ہے اور بہرحال ایک عبادت بھی ہے. یعنی اگر آپ مستحب کی نیت کریں گے تو بھی عبادت ہے، آپ واجب کی نیت کریں گے تو بھی عبادت ہے. البتہ چند ایک چیزوں کا منع کیا گیا ہے. منع یہ کیا گیا ہے کہ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو اس وقت ٹھنڈا پانی نہ پئیں، ان بٹوین جو ہے مسواک نہ کریں، برش نہ کریں. ہاں جی. اور جب آپ غسل کر رہے ہیں تو اس دوران جو ہے وہ کنگھی کرنا بھی جائز درست نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ظاہراً، لیکن انسان کی صحت کے ساتھ انسان کی اس کو دین نے کس قدر خیال رکھا ہے ان چیزوں کا. تو ابھی تک جو چیزیں میں نے عرض کی، ہاتھ دھونا ہے،
اسی طرح وضو کرنا ہے، اسی طرح غسل کرنا ہے، اسی طرح ٹوائلٹ کے حوالے سے تو باتیں ہو گئیں کہ غالباً ایک روایت ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ڈاکٹروں سے بے نیاز ہو جاؤ، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ تم ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ تو ایک کام کرو، سونے سے پہلے جو ہے نا وہ ٹوائلٹ ہو کے آؤ اگر ضرورت ہاں ہے. یعنی ہاں بعض لوگ ایسے ہی سو جاتے ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے 2 گھنٹے بعد اٹھ کے کر لیں گے. فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ صحت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کو خالی کرنا، معدے کو خالی کرنا جو ہے، اس کے بعد سونا جو ہے صحت کی علامت ہے. ٹاکسینز تو یہ نکل جائے نا سر. جی جی جراثیم جو. ہاں مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ باقی چیزیں بھی آپ خیال رکھیں گے، ہاتھ بھی آپ دھوئیں گے، کلی بھی آپ کریں گے، آپ وضو بھی کریں گے، تو یہ سارے معاملات ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بڑا معروف ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ ناخن کاٹے جائیں. تو جمعے کے دن جو ناخن کاٹتا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انسان کا حافظہ، انسان کا جو میموری ہے وہ مضبوط رہتی ہے اور انسان بہت ساری بیماریوں سے نجات پاتا ہے. تو کم از کم ہفتے میں ایک دن جو ہے ناخن کاٹنے چاہیے، خصوصی طور پہ جمعے کا دن جو ہے وہ حدیث میں ذکر ہوا ہے اور بہت زیادہ. تو ناخن کاٹنا یہ بھی ایک وہ ہے. اچھا اضافی بال جو ہے وہ روایات میں جو ذکر کیا گیا ہے انسان کی باڈی کے بالوں کے اور نیچے کے جو بال ہیں یہ ایٹ لیسٹ 15 دن میں ایک دفعہ صاف کریں. اور بعض روایات میں نے دیکھا ہے کہ اگر 15 دن سے زیادہ ہو اور اس کے لیے تمہیں کوئی چیز خریدنی پڑے گی اور وہ خریدنے کے لیے تمہیں پیسے نہیں ہیں تو قرض کرنا اس کام کے لیے درست ہے. بیماری سے بچ یعنی جائے گا نا انسان. بات یہ سمجھ میں آئی کہ پاک صاف رہنا، باڈی کو صاف رکھنا دین کی نگاہ میں کتنا ضروری ہے تاکہ بچو، جراثیم سے بچو، متعدی بیماریوں سے. یہ متعدی بیماریاں ایسے نہیں لگتی. یہ انسان جب اپنی ظاہری صفائی کا خیال نہیں رکھتا تو بیماریاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے جلدی کیچ کرتی ہیں. تو بیماری تو وہاں پہ حملہ کرتی ہے جہاں اس کو پہلے سے کوئی گراؤنڈ نظر آ جائے تو وہاں پہ وہ فوراً اٹیک کرتی ہیں چیزیں. اچھا پھر اسی طرح جو ہے وہ ارشاد فرمایا عطر کا استعمال جو ہے وہ نماز جو عطر کے ساتھ پڑھی جائے غالباً 70 نمازوں کا ثواب ہے. یعنی خوشبو کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو حدیث میں ہے کہ 70 نمازوں کا، ایک نماز جو ہے اس کا ثواب 70 نمازوں کا ہے. اسی طرح مسواک کرنا جو ہے میں عرض کر چکا کہ انبیاء کا اخلاق ہے. اچھا اسی طرح پاک صاف رہنے میں اچھا لباس پہننا. اچھے لباس میں ظاہر ہے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 کہ حلال کا مال ہو، خریدا جائے، چوری کے پیسے سے نہ خریدا جائے. نمبر 2 اسراف نہ کیا جائے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ میرا مطلب ہے کسی برانڈ کا خریدنا جو ہے وہ واجب ہے. یہ خالصتاً ریاکاری ہے، یہ ایگو ہے، یہ تکبر ہے. انسان جو ہے صرف برانڈ کے علاوہ کوئی کپڑا نہ پہنے، یہ درست نہیں ہے. ہاں اچھا کپڑا پہنے، صاف ستھرا پہنے، آپ کے سٹیٹس کے مطابق تھوڑا سا قیمتی بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت قیمتی کپڑا جس میں اسراف ہو، ایگزیجریشن جو ہے وہ کپڑے کی پہننے میں، خرید کرنے میں. بعض لوگ وہ ابا پہنتے ہیں تو ابا کے وہ سائڈ پہ ایک لگا ہوتا ہے دھاگا سا، تو وہ دھاگا جو ہے سونے کا ہوتا ہے. تو اس سے کیا انسان کیا بتانا چاہتا ہے کہ یعنی مرنے سے پہلے کیا انسان اپنے آپ کو کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے. تو اچھے لباس میں اچھا ایسا لباس بھی نہ ہو جو شہرت کا ہو. شہرت سے برا تو بری شہرت ہے، یعنی خام خواہ انسان مشہور ہو جائے. اس کے لیے ویسے تو یہ کام اگر انسان جو ہے وہ ذاتی تشہیر کی بجائے پروردگار کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا، تو لہٰذا اچھا پاکیزہ لباس جو ہے وہ جس میں انسان کی، دیکھیں لباس جو ہے وہ انسان کی شخصیت کا محافظ ہے. لباس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے. برا لباس پہنو، گندا لباس پہنو تو پتہ چلے گا کس ٹائپ کی شخصیت ہے.
پھر ایسا لباس پہنو کہ لوگ مسخرہ ہی کریں، مذاق اڑائیں، تو وہ لباس بھی دین نہیں چاہتا کہ آپ کی توہین ہو. کوئی بھی ہیہات من الذلہ، ایسا خوبصورت فلسفہ ہے یہ کہ انسان کی ساری زندگی پر اس کا احاطہ ہے کہ انسان ہرگز پروردگار نہیں چاہتا کہ کوئی انسان بھی اس کی توہین کی جائے. لہٰذا مسخروں والا لباس پہننا، مسخروں والا سٹائل اختیار کرنا، مسخروں والے، میرا مطلب ہے ابھی ایک رواج ہو گیا ہے، لوگ پیسے دے کے تو اپنے بالوں کا سٹائل اور پتہ نہیں کانوں کا سٹائل اور پتہ نہیں کیا کیا وہ لگاتے ہیں. کوئی کبوتر بنا ہوا ہے، کوئی طوطا بنا ہوا ہے. تو اللہ نے تمہیں انسان بنایا، اللہ کے بندے، تم پرندوں کی اور جانوروں کی جو ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہو، تو یہ درست نہیں ہے. یعنی انسان کی شان اور اس کے سٹیٹس کے خلاف ہے کہ انسان ایسے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرے جس سے پتہ چلے کہ یہ کوئی عجیب و غریب سی مخلوق ہے. تو یہ ہے. اسی طرح مثلا فرض کریں انگوٹھی پہننا، تو یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں، انبیاء کی سیرت طیبہ میں انگوٹھی بھی تقریباً جو ہے وہ تو ایسی زینت اور زیبائش کرنا جو کہ کیا کہتے ہیں جس سے انسان کی شخصیت جو ہے وہ اچھی لگے، پاکیزہ لگے، تو وہ بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا بہت ساری اس معاملے میں جو ہے وہ روایات ذکر کی گئی. ایک اور نقطہ پاکیزہ اور صاف رہنے کے حوالے سے، یہ ان ظاہری چیزوں کا انسان کی جو ہے نا اس پہ باطنی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے. اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ روایات میں بہت اس پہ بات کی گئی ہے، میں صرف ابھی چونکہ وقت بھی اتنی گنجائش نہیں دیتا. وہ کیا ہے کہ گھروں کو صاف ستھرا رکھنا اور گھروں کا وسیع ہونا. بڑے گھر جو ہیں وہ مومن کی نشانی ہے. انفارچونیٹلی جس سویلائزیشن کے اندر اب ہم رہ رہے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے گھر جو ہیں جو پرندوں کے ڈربے ہوتے تھے کسی زمانے میں، اب انسانوں کی رہائش ہے. لیکن مومن کی نشانی، بعض روایات میں ہے کہ مومن کی مثلا نشانیاں کیا ہیں، ایٹ لیسٹ 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں. نعم المرکب، نعم المرأة، نعم المرکب و نعم الدار. نعم المرأة انسان کی خاتون اچھی ہو، ظاہر ہے کہ اولاد کی تربیت اور نسلوں کی تربیت جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. نعم المرکب جو ہے وہ سواری انسان کی اچھی ہو. تو اچھی سواری اس لیے تاکہ اپنی زندگی کی ایکٹیویٹیز کو مینیج کر سکے. تو اچھی سواری بھی مومن کی جو ہے وہ نشانی ہے. نعم الدار، گھر اچھا ہو. البتہ یہ ہے کہ اس گھر کی اور خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں کہ گھر ایسا ہو جہاں مہمانوں کے آنے جانے کا، میرا مطلب ہے، ہو سلسلہ، مستضعفین آئیں جائیں وہاں پہ کھانے. پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ تو تاریخ میں موجود ہے، کیونکہ ہاں اکثر مومنین مسلمان جاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، کافی دیر بیٹھے بھی رہتے تھے. تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت میں فرمایا من سعادت سعۃ المنزل، یعنی فرمایا کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ اس کی منزل، اس کا گھر جو ہے کھلا ہو. کھلا گھر جو ہے وہ انسان کی واقع وہ جو فرمایا نا کہ اللہ نے نعمتیں جو اس لیے خلق فرمائی ہیں کہ ان سے استفادہ کیا جائے. البتہ یہ استفادہ جائز اور شرعی طریقے سے ہے، تو اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے. یا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا العیش السعہ فی المنازل والفضل بالخدم، کہ پوچھا کہ بہترین زندگی جو ہے وہ ہے کہ انسان کا گھر جو ہے وہ کھلا ہو اور وہاں پہ کام کرنے والے لوگ بھی کافی ہوں. ہاں سعۃ المنزل و کثرت المحبین. ہاں کسی نے پوچھا امام سے کہ بہترین زندگی دنیا میں کیا ہے، تو ارشاد فرمایا سعۃ المنزل، گھر بڑا ہو، وہ کثرت المحبین، اس کے چاہنے والے بہت ہوں. تو چاہنے والے بہت ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر جو ہے بلاخر اس کو مہمانوں کا ایک ہونا چاہیے، مرکز ہونا چاہیے، وہاں پہ آتے جاتے رہیں. پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے کا ارشاد ہے
من سعادت المرء المسلم المسکن الواسع، مسلمان کی سعادت اس میں ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ کھلا گھر ہو. تو یہ مختلف ساری چیزیں ہیں جو دین نے حکم دیا ہے. اس کا پاکیزگی، صفائی اور ان ساری طہارتیں اور ظاہری طور پر انسان کا اچھا ہونا، مومن کا اچھا ہونا، مومن کا ظاہر جو ہے وہ بھی خوبصورت ہو. یہ اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی دنیا بھی خوبصورت ہو، آخرت بھی خوبصورت ہو. اچھا، آپ اسی نے لیے فرمایا قبلہ اس میں محبین جمع ہو، اب اس میں جو آج کل کا ماحول ہے اس میں محبین کہاں سے لائیں لوگ؟ مطلب آتے ہیں تو اس میں بعض دفعہ شرارت کے لیے بھی آتے ہیں لوگ، حاسد بھی آتے ہیں، تو اس میں مطلب خالص مومنین کیسے جمع کرے انسان؟ مقصد ایک عمومی سا حکم ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اب آپ بالکل یعنی پہلے آپ تحقیق کریں کہ اس محلے میں کون لوگ ہیں. تو وہ ایک عمومی ہے، آپ باطن تو نہیں جانتے نا. عمومی طور پہ روابط کی دنیا میں دیکھیں، پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے جو جب ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لے گئے، تو یہ بات چھوٹی نہیں ہے. میری نگاہ میں تو اتنی بڑی بات ہے کہ ہیومن سویلائزیشن کی بنیادی دو پلر مجھے نظر آتے ہیں. یہ دو چیزیں وہ کیا ہے؟ ایک، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد جو ہے وہ اس کو قائم فرمایا، مسجد کی تعمیر ہوئی. اور دوسرا جو تھا مواخات تھا، بردرہڈ قائم کی. اب کون کیسا ہے یہ تو اب اللہ کی ذات جانتی ہے باطنی طور پہ. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن سویلائزیشن کا، ڈیوائن سویلائزیشن کا بنیادی ترین ایک پلر یہ ہے کہ انسان آپس میں جڑے رہیں. سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے نا، اے ایمان والوں کو خطاب ہے. اس میں ایک جملہ یہ ہے، رابطو، یعنی ایک دوسرے سے مربوط رہو. تو مربوط رہنے کے لیے ایک نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے گھر جو ہے اس میں محبین کا، چاہنے والوں کا، میرا مطلب ہے دوستوں کا، دوست احباب کا آنا جانا رہنا چاہیے. صحیح. ایک نقطہ اس میں رہ گیا ہے، تھوڑا سا میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا. وہ یہ ہے کہ اچھا پاک صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نیند جو ہے وہ بھی پوری ہو، جو بہرحال جیسے کہ کہا گیا ہے. لیکن اس نیند کے حوالے سے ٹائمنگز بہت اہم ہیں. مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں، طلوع فجر کا وقت جو ہے وہ سونے کا ہے یا نہیں ہے، یہ ٹائم امپورٹنٹ ہے. دوپہر میں قیلولہ جو ہے وہ مطلب ہے بعض حدیث میں بیان کیا گیا، اس قیلولے کی کیا تو اہمیت ہے اور کس طرح کرنا چاہیے. یا مطلب ہے پیٹ بھر کے تو انسان سو جائے، یہ بھی اس طرح. تو نیند کے ٹائمنگز اور نیند کو ایڈجسٹ کرنا اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اور جب انسان کی نیند ٹھیک ہوتی ہے تو اس سے اس کی انسان کی پروڈکٹیوٹی اور اس کی پرفارمنس، اس کے جو زندگی کے باقی امور ہیں اس پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. لہذا نیند بھی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اہم ہے. اور جب انسان ہے اچھا انسان، مومن انسان جو ہے اپنی نیند کا بھی خیال رکھتا ہے تو وہ نیند واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے بہت بڑی. ظاہر ہے کہ نیند کے ایک فزیکل اس کے آثار اپنی جگہ پہ ہیں کہ انسان کے بدن کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی ہیلنگ ہوتی ہے نیند کے دوران. لیکن اس کے علاوہ بھی نیند کے بہت سارے معنوی جو ہے وہ فائدے ہیں. یہ نیند اگر انبیاء اور اولیاء جیسے انسانوں کی ہو تو اسی خواب میں بھی، یہ خواب جو ہے خدا سے، پروردگار سے ملاقات کا سبب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بھی ہے. تو یہ بطور خلاصہ میں عرض کروں کہ دین نے جو احکام دیے ہیں ان سب کو ضرورت ہے کہ خیال کیا جائے. اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں کہ اچھا، انسان اس میں بعض احکامات ایسے ہیں جن کا سائنسی تجزیہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ بحیثیت احکام اور آپ کو ملتے ہیں حدیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں، اس کو واجب سمجھ کے اس کو
سنت سمجھ کے اس کو مستحب سمجھ کے. اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر اس کے اندر اس پر سائنٹیفک ریسرچ اس کی بڑی ضروری ہے تاکہ اس میں اس کا اصل جو ہدف تھا وہ واضح ہو جائے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایسے بہت ساری چیزیں آپ کے بھی ذہن میں آ رہی ہوں. میں کلی طور پہ تو اپنی اس ساری گفتگو میں یہ عرض کیے ہیں، بہت سارے اشارات ہیں، وہ یہی ہے. مثال کے طور پہ فرض کریں جی، ایک آدمی جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں گرمی زیادہ ہے اور بدن کا پسینہ بھی زیادہ نکلتا ہے، اور وہ ایک ہفتہ نہاتا بھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا بالآخر؟ اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ امراض ہی پیدا ہوں گے نا. اس سے بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ انسان کے. فرض کریں کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، جالے لگے ہوئے ہیں، کئی کئی دن غور نہیں کرتے، کئی کئی دن جھاڑو نہیں لگاتے، یہ چیزیں میلی کچیلی رہتی ہیں، تو اس سے کیا ہے؟ کیا کیڑے مکوڑے ہی پیدا ہوتے ہیں. مطلب کنگھی کرنے کا حکم ہے کہ اس سے بلغم کم ہوگا، یا ریش مبارک پہ اپنے آپ داڑھی پہ کنگھی کرتے ہیں، اس جبڑے جو ہے وہ دانت جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس کے سائنٹیفک پہلو ہیں، اس لیے حکم دیا گیا کہ اس پر عمل کیا جائے. اس سے انسان کا ہی فائدہ ہے اس میں. ایسے تو ہی ہے. اس ٹائپ کے بہت سارے کام ہیں. جب میں دیکھتا ہوں تو اس کو مجھے وہ کہیں اور ذہن جاتا ہے کہ اس کا تو مطلب اس پر اگر سائنس بھی بات کرے تو اور اس پر نکھار آ جائے گا، کیونکہ یہ اس وقت بات ہو رہی ہے جب 1400 سال پہلے ہو رہی ہے، اور ایسے ہی اب ہم لے کے بیٹھے ہیں، ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. میں عرض کروں، سائنس تو بھی آپ ریسرچ کریں گے نا تو بہت ساری چیز جن نتیجوں پہ پہنچی ہے، سائنس نے تائید کی ہے ان باتوں کی جو صدیوں پہلے دین نے بیان کیا ہے. صدیوں پہلے دین اور سیرت طیبہ معصومین علیہ السلام میں، حتیٰ بعض انبیاء علیہ السلام، یہ کنگھی اب غالباً حضرت شاید ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ کنگھی کی جو ہے وہ ایجاد ہوئی. یا آئینہ ہے، یا فرض کریں صابن ہے، یا فرض کریں تیل ہے، تو یہ انبیاء کی محنتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انبیاء کی بنائی ہوئی چیزیں نہ ہوتی تو آج انسان پتہ نہیں 1000 سال اور پیچھے ہوتا. تو یہ انبیاء بہت اعتبار سے بانی ہیں. یہ ہاتھ دھونا ٹوائلٹ مینرز کے حوالے سے یہ انبیاء کا دیا اصول ہے. یہ نبیوں کے، یا میں نے عرض کیا نا، نظافت جو ہے، معصوم نے فرمایا کہ انبیاء کا اخلاق ہے. کنگھی کے بارے میں ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر 7 مرتبہ اگر کوئی آدمی کنگھی کرے دن میں تو وہ کبھی مریض نہیں ہوگا. تو آئی ڈونٹ نو اس کو آپ کیسے ممکن ہے اس کا تعلق جو ہے وہ سر کی اور چہرے کی خون کی سرکولیشن سے ڈائریکٹ اس کا کنیکشن ہو. تو اس کنیکشن کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماریوں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے. تو لہذا یہ ہے کہ اس اعتبار سے تو بہرحال دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو پاکیزگی کا اوور آل احکام ہیں، پاکیزہ رہنا، پاکیزہ رہنے سے انسان کی، میں نے عرض کیا کہ پاکیزہ رہنے سے زندگی میں نشاط آتا ہے، پاکیزہ رہنے سے آپ بیماریوں سے دور رہتے ہیں، پاکیزہ رہنے سے ذہن صاف رہتا ہے. اچھا، پاکیزہ ہیں، بالکل طاہر ہیں، اس کے اوپر وضو کرتے ہیں. اب وضو میں جب آپ چیزوں کو وہ کرتے ہیں تو اس میں ایک مسا جو ہے، یا ایک مساج کچھ دیر کے لیے وہ ہوتا ہے. اس پر تھوڑی سی گفتگو، 2 منٹ ہے ہمارے پاس. اس کے بھی کیا فوائد ہیں اور اس کا اگر احکام آپ جو ہے؟ تو اس کو مطلب ہے وضو کی حکمتیں یا اسی طرح غسل کی جو حکمتیں ہیں. البتہ اس میں ایک نقطہ مجھے آپ کے سوال سے ایک متوجہ میں ہوا ہوں. بعض اوقات لوگ وضو کرتے کرتے پانی اتنا ضائع کر دیتے ہیں کہ جس کی حد ہی نہیں ہے. یہ گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے. اسراف جو ہے، مرحوم آیت اللہ دستغیب مرحوم نے لکھا ہے کہ اسراف جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. ٹوٹی کھلی رہتی ہے اور جناب وہ بالکل وضو جو ہے نا آدھے گھنٹے کا ان کا ہوتا ہے. تو یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ٹھیک ہے کہ جس انداز سے ہمیں کہا گیا ہے منہ دھونے کو، ہاتھ دھونے کو، سر کا مسا کرنے کو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کی باڈی میں بہت چونکہ امپورٹنٹ ہیں. لہذا یہاں پہ کوئی کثافت نہیں ہونی چاہیے، یہاں کوئی گرد و غبار اور اس کے آثار نہیں ہونے چاہیے، خصوصاً چہرے پہ، ہاتھوں پہ اور باقی چیزوں پہ. تو لہٰذا یہ ہے کہ وضو کے حوالے سے اور پانی کا جو استعمال ہے، پانی کے استعمال سے بہرحال انسان جو ہے نجاستوں سے، بیماریوں سے، وائرس سے، اس سے دور ہوتا ہے.
تو لہٰذا انشاءاللہ ہماری یہی دعا ہے. اور خصوصاً یہ جو مسواک ہے، مسواک البتہ کرنے کے بھی بعض اسٹائل ہیں. حدیث میں ہے کہ دانتوں کے اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے وہ مسواک کرو، اور یہ جو لیفٹ رائٹ مسواک ہوتی ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا، بہت کم فائدہ ہوتا ہے. دانت مضبوط رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں کہ جب آپ مسواک کا استعمال اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر اس کو استعمال کریں. تو یہ بہت ساری باریکیاں اور بھی ہیں، ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ان باریکیوں کو دیکھیں حدیث کی روشنی میں. بہت شکر گزار قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب قبلہ علامہ سید نصیر الحسن نقوی صاحب آپ کے، کہ آپ ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور ناظرین گوش ادراک میں آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے پاکیزگی کے عنوان پر، ظاہری پاکیزگی، باطنی پاکیزگی، پاکیزگی کے احکام اتنا کیوں اسلام نے اس کو نصف ایمان قرار دیا، اور ہمارے معاشرے میں اس کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے انڈیویجولی طور پر اور اجتماعی طور پر. ان تمام چیزوں پر ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے مختصر سے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو احکام اور احادیث کے اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں آپ کی خدمت عالیہ میں پہنچا جائیں. آئندہ بھی آنے والے ایام میں انشاءاللہ زندگی رہی تو مختلف بہترین عنوانات کے ساتھ آپ کے محضر میں ضرور حاضر رہیں گے. اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات